السلام علیکم۔ بعض اوقات کسی چیز کا کبھی ہم خیال بھی نہیں لانا چاہتے، لیکن جب وہ حقیقت بن کے سامنے آ جاتی ہے تو ہم چپ چاپ سہ جاتے ہیں۔ گفتگو ایسے شخص سے کریں جو آپ کا احترام کرے، مشورہ کسی ایسے شخص سے کریں جو آپ سے محبت کرتا ہو، اور قرب کسی ایسے شخص کا اختیار کریں جو آپ کے مشابہ ہو۔ ہر انسان کی کسی نہ کسی چہرے کے ساتھ خوشی منسلک ہوتی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک شخص کی خوشی کا سبب آپ کی ذات ہے تو غرور مت کریں، بلکہ شکر ادا کریں خدا کی ذات کا، جس نے آپ کو چن لیا ہے کسی کی خوشی کے لیے، اور جس کو پاک ذات منتخب کر لے پھر وہ خاص بن جاتا ہے، اور ہمیشہ بڑے کام بڑے ظرف کے لوگوں سے لیے جاتے ہیں۔ ہم اپنی برداشت سے ناواقف ہیں، لیکن ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اپنوں کی بے قدری انسان کے دل پر چھری کی طرح وار کرتی ہے۔ حالات اور وقت انسان کو کبھی یکساں نہیں چھوڑتے۔ انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا واقعہ آ ہی جاتا ہے یا اس کی نظروں سے گزر ہی جاتا ہے جو اس کو بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا مشکل ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے اور ہر چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ غیر محرم مرد پہ عورت کا بھروسہ کرنا سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ دولت سارے عیب چھپا لیتی ہے، بڑی کشش ہے کہ اندر۔ سوال کے بدلے سوال وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ پیسہ وہ واحد تلخ حقیقت ہے، جب پاس ہوتا ہے تو سب کچھ اچھا لگتا ہے، اور اگر پاس نہیں ہو تو سارے رشتوں کی چاشنی بھی زہر لگنے لگتی ہے۔ ایک غلط شخص کی سنگت آپ کو پھول سے دھول کر سکتی ہے۔ انسان دل میں ہزاروں لوگوں کے لیے بغض رکھ کر اپنی عبادت پر تکبر کر کے کبھی بھی رب کے قریب نہیں ہو سکتا۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون حرام کر دیتی ہے۔ قطع تعلقی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلا اصول رازوں کی تدفین ہے، یعنی ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت ہے۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطے توڑ لیتے ہیں۔ روپیہ کبھی اخلاقیات نہیں سکھاتا، یہ صرف بھاگنا سکھاتا ہے، اور اس ریس میں شامل ہونے کے بعد انسان سارے اصول اور ضابطے ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روگ کی طرح۔ جب دوست اللہ کریم ہو، کتاب قرآن کریم ہو اور راستہ صراط مستقیم ہو تو گمراہ ہونا ناممکن ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، مسکراہٹ اور دعا، انہیں ہمیشہ تقسیم کرتے رہنا چاہیے۔ یہ خیال نہ کر کہ تو گزر گیا تو دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ یہاں ہزاروں شمعیں بجھا دی گئی ہیں اور انجمن ابھی بھی باقی ہے۔ خود کو خوش رکھنے کے لیے کسی دوسرے کی اجازت نہیں چاہیے ہوتی۔ شکر گزار بنو، خوش رہو گے۔ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی اس کو، نہ معاشرہ معاف کرتا ہے نہ اپنے، اور اگر بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے بس بیٹی کے نصیب۔ ہر وہ شخص جو 2 ٹکے کا ہے، جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ زندگی بہت مشکل ہے، انسان کی ہمت اور حوصلہ ہی اسے آسان بنا سکتا ہے۔ موجودہ حالات دیکھ کر لگتا ہے پاکستانی معاشرے میں آنے والی نسلیں جو چیز سب سے زیادہ مس کریں گی وہ ہے اعتبار۔ دوسروں کی غلطیوں، کوتاہیوں اور زیادتیوں کو اس طرح معاف کرو جیسے تم اللہ سے اپنے لیے معافی چاہتے ہو۔ کسی کا دل ہلکا کرنا بھی ایک خوبصورت آرٹ ہے، اور یہ خوبصورت آرٹ ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔
تم اچھی باتیں پڑھا کرو، اچھی باتیں کرنے کی عادت بھی بن جائے گی۔ آج کل لوگ نصیحت سے نہیں بلکہ ٹھوکر لگنے سے سیکھتے ہیں۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی، اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں پر محیط گزرے سنہرے پل خاک میں ملا دیتی ہے۔ رب ذوالجلال ہمارے دلوں کو بدگمانیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو نیچا دکھا کر ٹھکرا دیا جائے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو پھر وہ اپنے نہیں ہوتے۔ زندگی آپ کو بہت تمانچے مارے گی، لیکن وہ تمانچہ جب سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، جس کے لگنے سے انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے اور بس اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ڈھیر ساری نامکمل خواہشوں کے ہوتے خوشی کے کچھ پل چرا لینے کا نام زندگی ہے۔ خدا کا ذکر کرنا اچھا ہے، لیکن خوف خدا ہونا بھی لازم ہے۔ نظریں اللہ پر رکھیں اور اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کریں۔ بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ سب سے خوبصورت اور حیران کن انجینئرنگ یہ ہے کہ آپ مایوسی کے دریا پر امید کا پل تعمیر کریں۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے بعد بھی قائم رہے۔ الفاظ میں آپ کو تکلیف یا خوشی دینے کی کوئی طاقت نہیں ہوتی جب تک الفاظ کا ذریعہ بننے والا آپ کا کوئی اہم شخص نہ ہو۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انسان اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے، سو لازم ہے کہ وہ دوست بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایک بھی آپ کو سمجھنے والا ہے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ انسان تو بس یادوں کا پتلا ہے۔ جیسے تاریخ، دن، وقت سب گزر جاتے ہیں، ایسے ہی ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، بس یادیں چھوڑ جائیں گے۔ کوشش کریں وہ یادیں خوشگوار ہوں، نہ کہ تلخ اور ناگوار۔ اعتماد خود پر رکھیں تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر رکھیں تو کمزوری۔ سچ کا بڑا وزن ہے، چاہے رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے ہمیشہ سچ بولیں اور سچ کا ساتھ دیں۔ وہ گھر جو غریبوں کو نہیں دیتا، وہ ڈاکٹر کو دے گا، اس پر غور سے غور کریں۔ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو، دنیا کے معاملات کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز غربت ہے، کیونکہ اس میں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، معافی کے حقدار بھی غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ جس چیز پر شکر کیا جائے وہ بڑھا دی جاتی ہے۔ جب بھی زندگی میں کسی چیز کی کمی محسوس ہو تو اس پہ شکر کرنا شروع کر دیں، اللہ وہ چیز بڑھانا شروع کر دے گا، پھر چاہے وہ چیز رزق ہو، محبت ہو، سکون ہو یا کچھ بھی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی چھوٹی بیٹی سے کھیلتے اور اس بچی کو متوجہ کرنے کے لیے یا زینب یا زوینب کہہ کر پکارتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی سید صاحب کو اس کی ذاتی حیثیت یا طاقت سے نہیں دیکھتے، بلکہ اس حیثیت سے ملاحظہ فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جز ہیں۔ اگر ہم اللہ کے حوالے ہونے سے پہلے خود کو اللہ کے حوالے کر دیں تو معاملات بہت آسان ہو جائیں گے۔ جس معاشرے میں سچ اپنا وقار کھو دے، وہاں جھوٹ پرکشش محسوس ہونے لگتا ہے۔ گناہ کے دوران موت کا نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جس نے اپنے باطن کی اصلاح کی تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کی اصلاح کر دے گا۔
ضرورتوں کی وجہ سے نہیں، خلوص اور اخلاص کی وجہ سے تعلق قائم رکھیں۔ جس نے اپنی آخرت کی فکر کی تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت سے بے فکر کر دے گا۔ صبر وہ ہوتا ہے جب آپ کا دل جلتا ہے لیکن آپ خاموش رہیں۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ پرسکون زندگی کا راز: محدود تعلقات، محدود توقعات، محدود خواہشات۔ لوگ آپ سے نہیں، آپ کی حیثیت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔